تحریک انصاف نے غیر ملکی خط پر حکومتی مجوزہ کمیشن مسترد کر دیا۔ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کریں گے جو اوپن سماعت کرے گا۔ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ کے گھبرانے کا وقت کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگا۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ عمران خان کی اس سازش کے الزامات پر انکوائری کمیشن بنانے کا بڑا فیصلہ۔ کمیشن غیر جانبدار اور آزادانہ طور پر سفارتی مراسلے کی تحقیقات کرے گا۔ سربراہ ایسا ہوگا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ ملک کو لوٹنے والا سازشی ٹولہ بچ نہیں سکتا۔ نیازی کی نالائق حکومت کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ عمران خان معیشت کے لیے بارودی سرنگیں کھود کر گئے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ حکومت کو پیٹرول پر 30 اور ڈیزل پر 70 روپے کا نقصان۔ اس ماہ حکومت کو 102 ارب کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور لیوی عائد نہیں کریں گے۔ کوشش ہوگی پیٹرول کی قیمت برقرار رہے۔ عمران خان کے IMF سے معاہدے کے تحت پیٹرول کی قیمت 245 ہونی چاہیے تھی۔ ماضی کی حکومت نے ملک کے لیے مشکلات پیدا کی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو۔ مسجد نبوی میں بے حرمتی، عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگے۔ ڈیوٹی جج کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا۔ یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ ملوث PTI ارکان کے خلاف فی الفور انضباطی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ۔ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، عمران خان اس سے باخبر تھے۔ 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی۔ کل چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ بیرونی سازش کے نتائج الٹے پڑ گئے، حکومت پھنس گئی۔ سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا۔ شیخ رشید کا بیان۔ تحریک انصاف کل میاں والی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار۔ جنرل بس اسٹینڈ پر جلسے کی تیاریاں۔ حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کرپٹ حکومت کو عوام پر مسلط کیا گیا۔ اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاری کا آغاز کر رہے ہیں عمران خان۔ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا۔ قانون کے مطابق بتائیں کہ گورنر یا صدر کے علاوہ کون حلف لے سکتا ہے۔ جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھیج رہا ہوں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کرنے کا پلان تیار۔ حمزہ شہباز عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ باتیں کم، کام زیادہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی افسران کو ہدایت۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی گاڑی کو موٹر وے پر حادثہ، پیچھے سے آنے والی گاڑی نے ہٹ کیا۔ حادثے میں شہباز گل زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملے کی مذمت۔ تعلیمی اور مذہبی مقامات پر حملے زیادہ قابل مذمت۔ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس کی نیوز بریفنگ۔ عید کی خوشیاں غم میں تبدیل، سمندر کی بے رحم موجیں، پھر کئی زندگیاں نکل گئیں۔ کراچی کے سی ویو پر پکنک مناتے 2 افراد ڈوب گئے۔ 22 سالہ شہزاد کی لاش مل گئی۔ دانیال کی تلاش جاری۔ غم سے چور ورثاء پر ایک ایک پل بھاری۔ انتظامیہ کے عدم تعاون کا شکوہ۔ کراچی میں ساحل سے لاپتہ ہونے والی جویریہ اور فیصل مل گئے۔ 3.5 سالہ حارث کی تلاش جاری۔ ورثاء پریشان۔ تینوں بچے ڈھونڈ کر ورثاء کے حوالے کر دیے، پولیس کا دعویٰ۔ میٹھی عید کا تیسرا دن بھی پارکوں کے نام، تفریح گاہوں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، منچلوں کا روایتی دھنوں پر رقص۔
بچہ پارٹی کی عیدی اڑاؤ مہم جاری، جھولے جھول کر خوش۔ اور ملکہ کوثر میں سیاحوں کی بھرمار، عید کے تیسرے روز بھی مری میں لوگوں کا خوب ہلا گلا، سیاح سہانے موسم سے لطف اندوز، مال روڈ پر مٹر گشت، اب تک 20,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل۔